السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ کو ایک بہت پیاری اسٹوری سنانے جا رہی ہوں جس کا نام ہے جادو کی گیند۔ تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ شہزادی نازیہ نے ایک روز بادشاہ سے کہا کہ وہ کہیں سیر کو جانا چاہتی ہے۔ بادشاہ کو امور مملکت سے فرصت نہیں مل رہی تھی، وہ بہت مصروف رہتا تھا۔ اس نے شہزادی نازیہ سے کہا، شہزادی، آج کل تو ہم بہت مصروف ہیں، جیسے ہی موقع ملے گا ہم آپ کو پہاڑوں، دریا اور جنگل کی سیر کے لیے لے جائیں گے۔ شہزادی نازیہ ابھی صرف 8 برس ہی کی تھی، مگر تھی بہت سمجھدار۔ بادشاہ کی بات سن کر اس نے ذرا سی بھی ضد نہیں کی، بلکہ بولی، کوئی بات نہیں ابا حضور، جب آپ کو فرصت ملے اور جب آپ مناسب سمجھیں ہمیں لے جائیے گا۔ ہم دریا کے کنارے سے چھوٹے چھوٹے گول گول پتھر بھی جمع کریں گے، وہ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں۔ اسے پتہ تھا کہ اس کے ابا جان اپنے کاموں میں بہت مصروف رہتے ہیں اور ان کو ذرا سی بھی فرصت نہیں ملتی، اس لیے اس نے اچھے بچوں کی طرح بالکل بھی ضد نہیں کی اور اپنے دوسرے مشاغل میں لگ گئی۔ اسے پڑھنے لکھنے کا بھی بہت شوق تھا۔ اس کو جو سبق بھی پڑھاتے تھے وہ دھیان سے سمجھ کر پڑھتی تھی اور اس سے خوب اچھی طرح یاد کر کے ان کو سناتی تھی۔ اس کے استاد اس سے بہت خوش تھے اور اس کو خوب شاباش دیا کرتے تھے۔ اس کو ایک اور بھی شوق تھا اور وہ شوق تھا کہانی سننے کا۔ وہ روز رات کو سوتے وقت ملکہ سے کہانی سنتی تھی۔ ملکہ نے اسے وہ تمام کہانیاں سنا دی تھیں جو اس نے بچپن میں اپنی ماں سے سنی تھی۔ شہزادیہ کہانیاں سنتے ہوئے مختلف سوالات بھی کرتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے اس کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ اسے پودنے اور پودنی کی کہانی بہت اچھی لگتی تھی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ وہ وقت آ ہی گیا جب بادشاہ کے پاس فرصت ہی فرصت تھی۔ بہت سارے درباریوں کو ضروری کام پڑ گئے تھے۔ انہوں نے چھٹی کی درخواستیں جمع کروا دیں۔ وزیر کی بیٹے کی شادی تھی، وہ وہاں مصروف ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے سوچا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے اور شہزادی نازیہ کو اپنے ساتھ گھمانے پھرائے لے جائے۔ بادشاہ تو چاہتا تھا کہ ملکہ بھی ان کے ساتھ چلے، مگر اس دوران ان کی ماں اپنے ملک سے ان سے ملنے کے لیے آ گئی تھی، اس سبب وہ ملکہ ان کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی۔ جب یہ طے ہو گیا کہ گھومنے پھرنے کب جانا ہے تو بادشاہ نے تیاری کا حکم دے دیا۔ ساری تیاریاں جلد ہی مکمل ہو گئیں۔ اگلے روز انہیں سفر پر نکلنا تھا۔ شہزادی نازیہ بہت خوش پھر رہی تھی اور ہر ایک کو بتا رہی تھی کہ کل وہ دریا، پہاڑ اور جنگل تفریح کرنے جائے گی۔ جب اسے ملکہ نظر آئی تو وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچی۔ امی حضور، آپ وہ بات بھولی تو نہیں؟ اس نے پوچھا۔ ملکہ نے حیرانی سے کہا، کون سی بات؟ یہی کہ کل ہم ابا حضور کے ساتھ گھومنے جائیں گے۔ ملکہ کو ہنسی آ گئی۔ ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ شہزادی صبح سے اب تک یہ بات آپ ہمیں 10 مرتبہ سے زیادہ بتا چکی ہیں۔ ہم یہ بات بار بار آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ کہیں آپ بھول نہ جائیں، شہزادی نے اٹھلا کر کہا۔ ملکہ اس کی خوشی محسوس کر کے مسکرانے لگی۔ اگلے روز وہ لوگ دریا پر پہنچے۔ دریا کے نزدیک پہاڑ بھی تھے اور جنگل بھی۔ شہزادی نازیہ ادھر سے ادھر بھاگتی دوڑتی پھر رہی تھی۔ اس کی دیکھ بھال کرنے والی کنیزیں اس کے ساتھ ساتھ تھیں۔ بادشاہ اپنے خیمے کے باہر بیٹھا اپنی شہزادی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوچا، بچے کسی کے بھی ہوں، بادشاہ کے ہوں یا عام آدمی کے، سب ایک جیسے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی دل سے خوش ہوتے ہیں۔ وہ اپنی ہی دنیا میں مگن رہتے ہیں، نہ کسی کے متعلق برا سوچتے ہیں، نہ کسی کا برا چاہتے ہیں۔ لیکن بڑے ہو کر انہی بچوں میں سے اکثر کی یہ سوچ بدل جاتی ہے، جس سے معاشرے میں برائیاں جنم لیتی ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہی بچے جو بچپن میں اتنے نیک دل اور معصوم ہوتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر بڑے ہو کر برائیوں کی طرف کیوں مائل ہو جاتے ہیں؟ اس سوال کا بادشاہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔
اس نے سوچا کہ اس کا جواب وہ اپنے وزیر سے اس وقت معلوم کرے گا جب اپنے بیٹے کی شادی سے فارغ ہو کر دربار میں حاضر ہوگا۔ بادشاہ کے ساتھ آئے ہوئے خادم دوپہر کے کھانے کی تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے گیلی مٹی اور پتھروں کی مدد سے بڑے چولہے بنا لیے تھے اور ان پر دیگچیاں چڑھا کر مزے مزے کے کھانے پکا رہے تھے۔ فضا میں کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد شاہی باورچی نے اعلان کیا کہ کھانا تیار ہے، سب لوگ آ جائیں۔ بادشاہ میں ایک بڑی اچھی بات تھی، جب اپنے ساتھیوں اور خادموں کے ساتھ کہیں باہر نکلتا تھا تو دسترخوان پر ان سب کے ساتھ ہی کھانا کھاتا تھا۔ اس وقت بھی ایک بہت بڑا سا کپڑا بچھا کر کھانا اس پر چن دیا گیا تھا تاکہ سب لوگ بیٹھ کر ایک ساتھ کھانا کھا سکیں۔ شہزادی نازیہ کھانے سے پہلے ضرور ہاتھ دھوتی تھی۔ اس کی امی نے اسے بتا رکھا تھا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے سے ہاتھوں پر لگے گندگی کے جراثیم صاف ہو جاتے ہیں اور کھانے کے ساتھ پیٹ میں پہنچ کر انسان کو بیمار نہیں کرتے۔ جب کھانا لگ جانے کا اعلان ہوا تو شہزادی بھاگ کر دریا کے کنارے ہاتھ دھونے گئی۔ کنیزیں اس کے پیچھے پیچھے تھیں۔ ہاتھ دھو کر جب وہ مڑی تو اس نے کچھ دور ایک بوڑھے شخص کو درخت کی ٹیک لگائے دیکھا۔ وہ بہت اداس نظر آ رہا تھا۔ شہزادی نے سوچا کہ یہ کھانے کا وقت ہے مگر اس بوڑھے کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ دوڑ کے اس کے پاس گئی۔ کنیزیں بھی اس کے پیچھے لگ گئیں۔ اس بوڑھے کے قریب پہنچ کر پہلے تو شہزادی نے اسے سلام کیا، پھر بولی، محترم جناب، ہم سب کھانا کھانے جا رہے ہیں، اگر آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھائیں تو ہمیں خوشی ہوگی۔ بوڑھے کو بہت بھوک لگ رہی تھی۔ شہزادی کی بات سن کر وہ خوش ہو گیا اور اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ بادشاہ کے نزدیک پہنچ کر شہزادی نے کہا، ابا حضور، یہ محترم بزرگ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ بادشاہ نے خوش دلی سے کہا، ضرور ضرور۔ پھر اس نے اس بوڑھے شخص کو اپنی برابر میں بٹھایا۔ وہ شہزادی کی اس بات سے بہت خوش تھا کہ اس نے بغیر کسی کے کہے ایک بھوکے انسان کا خیال رکھا۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں خدا کا بہت شکر ادا کیا کہ اس نے دوسروں کا خیال رکھنے والی بیٹی عطا کی ہے۔ کھانے کے بعد سب کو نہایت خوشبودار اور خوش ذائقہ شربت پیش کیا گیا۔ جب سب لوگ کھانے پینے سے فارغ ہو گئے تو وہ بوڑھا شخص اٹھا۔ اس نے شہزادی سے کہا، جیتی رہو شہزادی، تم ایک بہت ہی نیک اور اچھے دل کی لڑکی ہو۔ تم نے شہزادی ہونے کے باوجود ایک غریب آدمی کو کھانے کی دعوت دی۔ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ شہزادی نازیہ نے کہا، محترم بزرگ، ہماری امی حضور نے ہمیں بتایا تھا کہ کسی کو کھانا کھلانا بہت ثواب کی بات ہوتی ہے۔ جیسے بھوک ہمیں لگتی ہے ایسے ہی دوسروں کو بھی لگتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کھانے کا وقت ہو گیا ہے مگر آپ کے پاس کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے تو ہم آپ کے پاس گئے۔ ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کر لی تھی۔ وہ بوڑھا شخص بہت خوش ہوا۔ اس نے شہزادی نازیہ کو بہت سی دعائیں دیں۔ پھر اپنے لباس کی جیب سے اس نے ایک بڑی سی سنہری گیند نکالی اور شہزادی سے کہا، یہ تمہاری نیک دلی کا انعام ہے، اسے پا کر تم بہت خوش ہو جاؤ گی۔ یہ کہہ کر اس نے وہ گیند شہزادی نازیہ کی طرف بڑھا دی۔ شہزادی نازیہ نے بادشاہ سے کہا، ابا حضور، اگر اجازت ہو تو ہم یہ گیند لے لیں۔ بادشاہ نے اپنے گلے سے قیمتی موتیوں کا ہار نکال کر اس بوڑھے شخص کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جی شہزادی، آپ یہ گیند باخوشی لے سکتی ہیں۔ شہزادی نازیہ نے گیند لے لی مگر بوڑھے شخص نے ہار نہیں لیا اور بادشاہ سے بولا، شکریہ بادشاہ سلامت، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ اتنی اچھی اور نیک بیٹی کے باپ ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک تالی بجائی اور دوسرے ہی لمحے وہ وہاں اس بوڑھے کی جگہ ایک حسین اور جمیل پری کھڑی مسکرا رہی تھی۔ سب لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ پری نے کہا، میں پرستان سے گھومنے پھرنے نکلی تھی، یہاں آپ لوگوں کو دیکھا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کا امتحان لوں۔ ہم پریاں اکثر انسانوں کا امتحان لیتی رہتی ہیں، پھر وہ جو کچھ ہمارے ساتھ کرتے ہیں ہم پرستان جا کر اپنی ساتھی پریوں کو مزے لے لے کر سناتی ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ ایک بادشاہ ہونے کے باوجود غریب پرور ہیں۔
آپ کی شہزادی تو بہت ہی اچھی ہے۔ شہزادی نازیہ پری کے منہ سے اپنی تعریفیں سن کر بادشاہ کے پیچھے چھپ گئی اور چپکے مسکرانے لگی۔ اس کے بعد پری نے سب کو سلام کیا اور وہاں سے ایک سمت کو اڑ گئی۔ شہزادی وہ گیند پا کر بہت خوش تھی۔ اس نے اس کو احتیاط سے اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ لوگ مزید کچھ دیر وہاں ٹھہرے۔ اس کے بعد بادشاہ نے واپس چلنے کا ارادہ کیا۔ ساتھ آئے ہوئے خادموں نے سارا سامان لپیٹا اور انہیں گھوڑا گاڑیوں میں لادا اور پھر سب روانہ ہو گئے۔ شہزادی نازیہ جلد سے جلد محل پہنچ کر وہ خوبصورت گیند ملکہ اور اپنی نانی ماں کو دکھانا چاہتی تھی۔ محل پہنچے تو وہ دوڑتی ہوئی ان دونوں کے پاس پہنچی۔ اس نے انہیں گیند دکھائی تو وہ سمجھی کہ بادشاہ نے اسے گیند دلائی ہے، مگر جب شہزادی نے انہیں پری والا قصہ سنایا تو ملکہ اور اس کی ماں حیران رہ گئیں۔ رات ہوئی تو شہزادی نازیہ نے اس گیند کو احتیاط سے اپنے کمرے میں ایک میز پر رکھ دیا۔ بادشاہ دن بھر گھومنے پھرنے کی وجہ سے تھک گیا تھا، اس لیے جلدی سو گیا۔ ملکہ اور اس کی ماں ایک دوسرے کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ملکہ کو کچھ یاد آیا۔ وہ اپنی ماں سے بولی، امی جان، تھوڑی دیر کے لیے مجھے اجازت دیجیے، میں شہزادی کو کہانی سنا کر ابھی واپس آتی ہوں۔ وہ اس وقت تک نہیں سوتی جب تک کہانی نہ سن لے۔ جب ملکہ شہزادی کے کمرے میں آئیں تو وہ بستر پر لیٹی میز پر رکھی گیند کو تک رہی تھی۔ ملکہ کو دیکھا تو بولی، امی حضور دیکھیے کتنی پیاری گیند ہے، وہ پری کتنی اچھی تھی جس نے ہمیں انعام میں اتنی اچھی گیند دی۔ ملکہ نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی، یہ تمہاری نیکی اور بادشاہ سلامت کے اچھے سلوک کا انعام ہے، مگر بیٹی ایک بات یاد رکھنا کہ ہمیں انعام ملے نہ ملے، کوئی صلہ دے یا نہ دے، ہمیں اچھے کام ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ ہم انسان ہیں اور اللہ نے انسانوں کو عقل عطا فرمائی ہے، اس عقل کو ہمیں ہمیشہ اچھے کاموں میں استعمال کرنا چاہیے۔ یہی نہیں کہ ہم انسانوں سے ہی اچھا سلوک کریں، انسانوں کے ساتھ ساتھ ہمیں پرندوں اور جانوروں سے بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ملکہ اتنا کہہ کر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئی تھی کہ اچانک کمرے میں جل ترنگ سے بجنے لگے۔ دونوں نے چونک کر اس طرف دیکھا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ آواز گیند میں سے آ رہی تھی، اور نہ صرف آواز آ رہی تھی بلکہ اس میں سے رنگ برنگی روشنی کی کرنیں بھی پھوٹ رہی تھیں۔ ملکہ تو کچھ خوف زدہ سی ہو گئی، مگر شہزادی بستر سے اتر کر گیند کے قریب گئی اور اسے دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ اچانک گیند کا ایک چھوٹے سے حصہ کسی دروازے کی طرح کھلا اور اس میں سے ایک ایک کر کے ننھے 7 بونے نکلے۔ انہوں نے خوبصورت ریشمی لباس پہنے ہوئے تھے اور چھوٹی لمبوتری ٹوپیاں ان کے سر پر منڈی ہوئی تھیں۔ انہوں نے میز پر کھڑے کھڑے شہزادی کو جھک کر سلام کیا۔ پھر ایک بولا، شہزادی، ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ شہزادی نے فوراً جواب دیا، 7۔ بالکل ٹھیک، بونے نے خوش ہو کر کہا، ہم 7 بونے ہیں، ہر روز رات کو 7 بجے اس جادو کی گیند سے نکلا کریں گے۔ ہم میں سے ہر ایک بونا روز ایک نئی کہانی سنایا کرے گا۔ 7ویں روز ہمیں 2 کہانیاں سننے کو ملیں گی۔ وہ کیسے؟ شہزادی نے دلچسپی سے پوچھا۔ ہر 7 دن بعد آپ بھی ہمیں کہانی سنایا کریں گی۔ ہم سب کو کہانیاں سننے کا بہت شوق ہے۔ کہانی ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہم اپنی گیند میں واپس چلے جاتے ہیں اور اگلے روز کے 7 بجنے کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر ملکہ کے دل سے بونوں کا خوف ختم ہو گیا تھا۔ وہ شہزادی سے بولی، تم تو بیٹھ کر کہانی سنو شہزادی، میں امی حضور کے پاس جاتی ہوں، وہ انتظار کر رہی ہوں گی۔ ملکہ کے جانے کے بعد سارے بونے چھلانگ مار کر شہزادی کے بستر پر پہنچ گئے۔ شہزادی بھی بیٹھ گئی۔ وہ سارے بونے اس کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بونے نے کھنکار کر اپنے گلے کو صاف کیا اور پھر کہانی سنانا شروع کی۔ کہانی شروع ہوتے ہی شہزادی نازیہ خوش ہو گئی کیونکہ بونا اس کی پسند کی پودنے اور پودنی کی کہانی سنا رہا تھا۔ جب کہانی ختم ہو گئی تو بونوں نے جمائیاں لیتے ہوئے شہزادی کو شب بخیر کہا اور دوبارہ اپنی گیند میں چلے گئے۔ ان کے گیند میں جاتے ہی اس کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ شہزادی نازیہ بہت خوش تھی اور دل ہی دل میں اس مہربان پری کا شکریہ ادا کر رہی تھی جس نے اسے اتنی خوبصورت گیند دی تھی۔
جس میں 7 بونے رہتے تھے اور اچھی اچھی کہانیاں سناتے تھے۔ اس گیند کو دیکھتے دیکھتے شہزادی بھی نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ تو فرینڈس پلیز اگر آپ کو میری اسٹوری پسند آئی تو پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔